علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید میری آواز سب تک نہیں پہنچی ہے، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچی ہے آپ بھی سلام کی جو آواز ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج کی یہ نورانی مجلس مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جو ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ، جس کے بارے میں میں بہت زیادہ سن چکا تھا اور میری خواہش تھی کہ میری حاضری ہو، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اتفاق سے اتنا اچھا موقع، اور میں اس کے لیے ہم سب کے نور نظر پیرزادہ حضرت مولانا سہیم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے عنایت کیا۔ چند دن پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فرفرہ شریف کے اندر ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں آپ کو آنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں چونکہ آج کی یہ مجلس اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ہمارے مفتی صاحب حضرت مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس قدر آپ لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبت کو قبول فرمائے۔ میں حضرت مولانا سہیم الدین صدیقی صاحب سے تقریباً 11 سال سے میں جڑا ہوں، اور میں ان کی جو چیزیں محسوس کر رہا ہوں ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسٹیج کے اوپر مقرر آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے، جو مجھے بہت برا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقرر دوسرے مقرر کے لیے برا بھلا کہتے ہیں نا اسٹیج کے اوپر۔ یہ کتنی بری بات ہے، یعنی جس اسٹیج کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے، جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، جس کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں، اس اسٹیج کے اوپر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے دل دکھانا، یہ آج کل ہمارے اسٹیج کے اوپر یہ ہونے لگا ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، میں 11 سال سے لگاتار ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو فالو کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کے خلاف ایک لفظ بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا حضرت مولانا سہیم الدین صدیقی صاحب کو۔ اور پھر میں نے ایک بار اور کنفرم کر لیا، میں نے آتے آتے، کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی لفظ بولا ہے اسٹیج کے اوپر، کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ نہیں۔ تو آج کی یہ جو مجلس ہے، حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سہیم الدین صدیقی صاحب، یہ دونوں حضرات نے مل کر ایک اتحاد اور اتفاق کی جو مثال قائم کی ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوبی ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی یہ جو کوشش ہے، اس کوشش میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ حضرات نے وہاں فرفرہ شریف میں حاضری دینے کی کوشش کی، یہ جو محبت ہے آپ کے دلوں میں، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اس کا بدلہ تو صرف اللہ ہی آپ حضرات کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی یہ کوشش کو بھی خوب اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج اسٹیج کے اوپر حضرت مفتی صاحب، علماء کرام، یہاں کے اساتذہ، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں تک یہاں کی آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم سب کی خواہش ہے، اور یہ حضرات جو چاہ رہے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے تمام علماء، تمام پیر صاحبزان، صاحبدگان، یہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے تاکہ ہمیں قلبی سکون ملے۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم لوگ؟ تو اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو یہ جو جس کام میں، جس میدان میں اترے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان حضرات کی حفاظت فرمائے اور اس کام میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ ہر اچھا کام کرنے کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خاص کر کے ہمارے یہ یوٹیوبر بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے
سامعین بیٹھے ہوئے، جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، کیونکہ میں علماء کرام سے میں خود ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں ان حضرات سے کہنا گستاخی سمجھتا ہوں، میں ان حضرات سے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ حضرات سے ایک گزارش میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی عالم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیے گا، کبھی بھی کسی عالم کے خلاف کوئی برا مت سوچیے گا، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ عالم دین ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ کریں گے یہ ہمارے لیے بہتر کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی بھی، کیونکہ المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے بھائی کو گالی دینا، اپنے بھائی کو برا بھلا کہنا، اس سے کیا اللہ خوش ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی رہے گا؟ قطعی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ علماء کرام چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی کچھ کہہ رہا ہو، بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو حضرات یہ کوشش کر رہے ہیں وہ اتحاد و اتفاق کی، ان حضرات کے بھرپور ہم ساتھ دیں تاکہ ہم اس مشن میں شریک رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا اور ہم بھی راہ راست پر انشاءاللہ رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ میں پھر سے ایک بار حضرت مفتی صاحب اور ہمارے بھائی جان صحیم الدین صدیقی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے ان کو جس میدان میں یہ اترتے ہیں، کیونکہ 2011 سے میں لگاتار ان سے جڑا ہوا ہوں، یہ انسان سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ بے لوث محبت کرتے، کوئی لالچ نہیں، اور انسان کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہر قدم یہ تیار رہتے ہیں، کبھی بھی کوئی کچھ کام کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے منع نہیں کرتے، یہ فوراً اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آج بھی یہاں جو آپ حضرات کے درمیان یہ تشریف فرما ہے، یقیناً یہ ان کے لیے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے آگے بڑھ کر آتے ہیں، یہ پیچھے مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمیں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ اس لیے آگے آئے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے اور دین کی خدمت کریں گے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، یہ جو ان کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں ان کی پوری مدد فرمائے اور پوری طرح سے ان کو کامیاب فرمائے، اور بلا مصیبتوں سے، آفتوں سے، فتنوں سے اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور حفاظت فرمائے۔